ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمانہ جاہلیت کے دو واقعات ہیں، ایک واقعے کے متعلق سوچتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی، ایک واقعے کے متعلق سوچتا ہوں تو میرے آنسو نہیں تھمتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کون سے واقعات ہیں؟ وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں ایک مرتبہ میں ایک سفر پر جا رہا تھا، تو میں نے سوچا سفر پر اپنے ساتھ ایک بت تھا جس کی میں پوجا کرتا تھا، اس کو اپنا معبود سمجھتا تھا، پتھر کا بنایا ہوا بت میں اپنے ساتھ لے کے گیا، میں لے جانے کے لیے تیار ہوا کہ اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں، لیکن اس کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ میں نے سوچا کہ کہیں اپنے ہی معبود کے وزن کے نیچے دب کے مر نہ جاؤں، تو میں نے سوچا کہ میں ایک اور معبود تیار کر لوں۔ کہا کہ میں نے آٹے کا ایک معبود بنایا، جو کہ آٹے کا وزن کم ہوتا ہے، کہا میں نے آٹے کا ایک معبود بنایا، ایک بت بنایا، باطل معبود بنایا کہ میں اس کو ساتھ لے جاؤں گا اور اس کی پوجا کرتا رہوں گا۔ کہا میں اس کو اپنے ساتھ لے کر گیا، رستے میں اس کی پوجا کرتا، اس کی عبادت کرتا علیہ وسلم۔ کہا لیکن ایک وقت آیا کہ زیادہ راہ جو میرے پاس کھانے کا سارا سامان تو ختم ہو گیا، تو کہا کھانے کا سامان ختم ہوا، اب میں حیران تھا، کچھ وقت کے لیے تو میں نے بہت برداشت کیا، پھر میں نے اسی آٹے پر پانی ڈالا، اسی کو گوندنے کے بعد پھر میں نے روٹی تیار کی، تو میں نے کہا ہے میرے خدا اگر آج کام نہیں آئے گا تو پتہ نہیں پھر کب کام آئے گا، میں نے اسی کو کھا لیا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنے اس باطل معبود کے متعلق سوچتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی، اور ایک ایسا واقعہ ہے، ایک ایسا دردناک واقعہ ہے، جب اس کے متعلق سوچتا ہوں تو میرے آنسو نہیں تھمتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے وہ کیا واقعہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت ایسا تھا کہ میں اپنے گھر سے سفر کے لیے روانہ ہوں، جب میں سفر کے لیے روانہ ہوا تو میری زوجہ حاملہ تھی، میری زوجہ امید سے تھی، ایک عرصے کے لیے میں اپنے گھر سے باہر رہا اور میں نے ایک مدت گھر سے باہر گزاری، جب واپس آیا تو گھر میں جب پہنچا تو میں نے دیکھا ایک ننھی سی بچی میرے گھر کے صحن میں کھیل رہی ہے۔ جب اس بچی کو کھیلتے ہوئے دیکھا میں حیران ہو گیا، میں نے زوجہ سے پوچھا یہ بچی کہاں سے آئی ہے؟ تو اس نے کہا ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، وہ جانتی تھی کہ یہ عرب کا معاشرہ ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا مجھے بہت غصہ آیا، لیکن وہ بیٹی بھاگتی ہوئی صحن میں میرے پاس آئی اور یا ابا کہہ کے مجھے پکارا، ہے میرے پیارے والد کہہ کے پکارا اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ کہا اس وقت تو مجھے بہت پیار آیا، بہت محبت میرے دل میں پیدا ہوئی اور میں نے بیٹی کو زندہ دفن کرنے کا ارادہ ترک کر دیا کہ میں اب اسے زندہ دفن نہیں کروں گا، لیکن وقت گزرتا گیا، میرا لگاؤ اور میرا پیار میری بیٹی سے رفتہ رفتہ بڑھتا چلا گیا، میری محبت، میری چاہت، میری رغبت میری بیٹی سے رفتہ رفتہ بڑھتی چلی گئی۔ کہا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ بلوغت کی عمر کے بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ کہا لیکن اس وقت معاشرے کے بڑے بڑے عرب لوگ، ان کا روب اتنا تھا، ان کا دبدبہ اتنا تھا، وہ سویلائزیشن ہی ایسی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میرا ظلم اپنی انتہا تک پہنچ گیا اور میں نے فیصلہ کیا وہ میری چہیتی بیٹی